السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تہجد گزار بیوی کو اچانک ایڈز ہوا تو میں اس سے بدگمان ہو گیا۔ گھر والوں نے بھی مجھے خوب بھڑکایا کہ تیری بیوی بد چلن ہے۔ یوں میں اسے طلاق دے بیٹھا، وہ روتے ہوئے میکے چلی گئی۔ میں نے بھی مڑ کر خبر نہ لی۔ 5 سال گزر گئے، میں سمجھا وہ مر کھپ گئی ہوگی، مگر ایک دن سنار کی دکان پر اسے دیکھ کر پتھر ہو گیا کہ اس کا پیچھا کرتے گھر تک چلا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ میں جس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہا تھا وہ میری بیوی ہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کی حرکتیں، اس کی باتیں اور اس کے چال چلن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس کا پیچھا کر کے دیکھوں کہ وہ جاتی کہاں ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک مرد ہو کر اپنی بیوی کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھنا کیسا لگتا ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس شخص کے جس پہ یہ سب گزر رہی ہو۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا جہاں میری بیوی داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ جب میں نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کے پورے جسم پر… میرا نام قاسم ہے۔ میں ایک عام سا دیہاتی انسان ہوں جو ہمیشہ اپنے والدین کے فیصلوں کو مقدم رکھتا ہے۔ میری شادی بھی انہی کی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک نیک اور پارسا عورت تھی، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار اور حافظ قرآن تھی۔ اس کی دیانتداری اور پارسائی کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ ہمارے گاؤں میں جب بھی کسی باحیا اور نیک خاتون کا ذکر ہوتا تو ارم کا نام ضرور لیا جاتا۔ ہم نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تو اس کے گھر والدین نے بنا کسی لالچ یا شرط کے ہمیں اپنی بیٹی دے دی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ مجھے ایسی پاکیزہ اور نیک بیوی ملی ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ شادی کے بعد ارم نے میرے ماں باپ کو خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، تہجد پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور پھر گھر کے کاموں میں جت جاتی۔ کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئی، نہ ہی کبھی اس نے شکایت کی کہ کام زیادہ ہے یا وہ تھک ہار گئی ہے۔ میں جب بھی دیکھتا وہ یا تو ماں کے پاؤں دبا رہی ہوتی یا باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ اس کی ہمت، صبر اور محنت نے مجھے بے حد متاثر کر دیا تھا۔ میں دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا رہا اور جب شام کو گھر آ کر ارم سے باتیں کرتا۔ ہماری زندگی سادگی اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ ہی مہینے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ارم اکثر بیمار رہنے لگی ہے، کبھی نزلہ، کبھی زکام تو کبھی ہلکا سا بخار۔ میں نے ابتدا میں زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ گاؤں میں موسم بدلنے کے ساتھ اکثر وہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ارم کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہے۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا، لیکن وہ بولی کہ اس کے بغیر گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ میں نے کہا اماں کر لیں گی، مگر وہ ہنس کر بولی کہ وہ ماں جی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ چند دن گزرے تو ارم کو شدید کھانسی ہو گئی۔ میں نے گاؤں کے حکیم سے کچھ دوائیاں لے کر دیں، مگر کچھ خاص فرق نہ پڑا۔ اب میں واقعی ہی پریشان ہونے لگا۔ ارم پہلے کی طرح چاقو چوبند نہیں رہی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہونے لگ گئے تھے۔ وہ جب بھی وضو کرتی ٹھنڈے پانی سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں کوئی بڑی بیماری نہ ہو۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ارم کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ میں نے فوراً اسے قریبی کلینک لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر نے چند معائنے کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی قوت مدافعت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، وہ معمولی سا وائرس بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا
کہ ضروری ہے کہ ہم بڑے ہسپتال میں اس کے کچھ ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ارم کو کسی سنگین بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تیزی سے گھر واپس چلا آیا اور اپنے ماں باپ کو صورتحال بتائی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو دیر مت کرو، فوراً شہر لے جاؤ۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے ارم کو ساتھ لیا اور قریبی شہر کے بڑے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران ارم خاموش رہی۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرد لگ رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، مگر وہ بس مسکرانے کا جواب دے دیتی کہ میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے اسے ویل چیئر پر بٹھایا اور جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مختلف سوالات کیے اور کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے تمام ٹیسٹ کروانے کا بندوبست کیا اور ارگاہ میں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ اگر ارم کو کوئی خطرناک بیماری ہوئی، اگر وہ مکمل صحت یاب نہ ہو سکی، تو میں نے اسے ہمیشہ مضبوط اور باہمت دیکھا تھا، لیکن آج وہ بستر پر نڈھال پڑی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ارم کو صحت عطا کر۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ میں گاؤں کا ایک سادہ سا آدمی تھا جس نے کبھی اس طرح کے بڑے ہسپتال نہیں دیکھے تھے۔ یہاں لوگوں کے چہرے پریشانی اور غم میں ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی تکلیف لیے بیٹھا تھا۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا جو اپنی عزیز ترین ہستی کے لیے فکر مند تھا۔ کافی دیر کے بعد ایک نرس آئی اور مجھے بلایا۔ میں فوراً سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرے قدم بوجھل تھے، دل میں بے شمار وسوسے آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رپورٹس میں کیا لکھا ہوگا، لیکن ایک انجانی سی گھبراہٹ میرے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں پہلے ہی بے حد پریشان تھا، مگر جب ڈاکٹر نے اندر بلا کر سنجیدگی سے بٹھا کر اشارہ کیا تو میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ ارم خاموش بیٹھی تھی، اس کا چہرہ پہلے سے ہی زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اتنی نڈھال لگ رہی تھی کہ جیسے کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا، جیسے امید کر رہا ہوں کہ کوئی وہ معمولی بات کرے گا، مگر اس کے اگلے الفاظوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور مجھے سیدھا اور صاف لہجے میں بتا دیا کہ میری بیوی کو ایڈز ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں ہکا بکا ڈاکٹرز کو دیکھنے لگا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چند لمحے تک تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے غلط سنا ہو، مگر جب ڈاکٹر نے وہی جملہ دہرایا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارم تو ایک پاکیزہ اور نیک عورت ہے، وہ تو ہمیشہ حیا اور پرہیزگاری کے دائرے میں رہتی ہے، پھر یہ بیماری اسے کیسے لگ گئی؟ ڈاکٹر نے ایک بڑا سا پرچہ میری طرف بڑھایا جس میں اس بیماری کی وجوہات لکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بیماری کئی وجوہات سے لگ سکتی ہے، لیکن اب جو بھی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ علم اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے حواس جواب دے گئے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اس بے بسی سے ارم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بھی خود کو الزام دے رہی ہو، جیسے اسے بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب سچ میں ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، اب ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا کہ ہم دوائیاں شروع کریں گے، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایڈز کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ یہ بیماری قوت مدافعت کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کسی بھی عام بیماری کا شکار ہو کر جلد ہی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا،
اگر ہمیں علاقے میں کوئی خطرناک وبا پھیلی ہو تو ہمیں وہاں سے اپنی بیوی کو فوراً سے نکال لینا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کچھ دن اور بڑھ سکے۔ میں نے سر جھکا لیا تھا اور میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ارم کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اپنی قسمت کے فیصلے کو قبول کر چکی ہو۔ ہسپتال سے گھر آتے ہوئے میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے یقین کروں کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ارم بھی خاموش تھی، وہ بس باہر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو میرے سامنے بے قصور ثابت کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے سب کچھ اپنی ماں اور بہنوں کو بتا دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ میری ایک بہن جو شادی شدہ تھی فوراً سے بولی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہمارے علاقے میں تو کسی کو ایسی بیماری نہیں ہے، نہ ہی ارم کبھی کہیں گئی ہے اور نہ کسی اجنبی سے ملی ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر ڈاکٹر نے جو کہا ہے وہ ناقابل تردید ہے۔ میری ماں کو جیسے کسی بات پر یقین آ گیا ہو، وہ فوراً بولی کہ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ تیری بیوی بد کردار ہے، اس لیے اسے ایسی بیماری لگی۔ میں نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر غصہ اور نفرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ بولنے کی، ایسی بیماریاں گندے لوگوں کو لگتی ہیں جو برے کام کرتے ہیں، جو گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ میں نے سر جھٹکا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میری بہنوں نے بھی میری ماں کی بات کی تائید کی۔ انہوں نے کہا، قاسم، ہم تو ارم کو کبھی ایسا کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ایسی بیماریاں ویسے تو نہیں لگ سکتی۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو گناہ گار لوگوں کو لگتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ارم کی کوئی ایسی حقیقت ہو جسے ہم نہیں جانتے ہو؟ میرے دل میں خوفناک خیال ابھرا، مگر میں نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں نے پرچہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا، جس میں بیماریاں کی وجوہات لکھی ہوئی تھی، جس میں غیر محفوظ انتقال، خون، غیر اخلاقی تعلقات یا متاثرہ سرنجوں کا استعمال شامل تھا۔ میں نے کہا، دیکھو، ضروری نہیں کہ یہ بیماری گناہ سے ہی لگے، یہ غلط طریقے سے لگنے والے انجیکشن یا کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ مگر میری ماں اور بہنوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ میری ماں نے غصے سے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں مان سکتے۔ ہماری بہو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ شاید شادی سے پہلے ہی کسی گناہ میں ملوث رہی ہے اور یہ بیماری بھی وہیں سے لے کر آئی ہے۔ میں خاموش کھڑا تھا، میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں ایک وسوسہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے ارم کو ہمیشہ ایک نیک اور پرہیزگار ہم سفر پایا تھا، مگر اب میرے دل میں بھی شک کے سائے منڈلانے لگ گئے تھے۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میری ماں اور بہنوں کی باتیں تھیں جو مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ ارم بدکار ہے، دوسری طرف وہ عورت تھی جس نے میری زندگی کے ہر لمحے میں میرے ساتھ دیانت داری اور محبت کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے خود کبھی اس میں کوئی برائی نہ دیکھی تھی، مگر اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ ارم اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میں نے جا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ یوں لگ رہی تھی جیسے اپنے ہی شوہر کی نظروں میں بے گناہ سے ثابت کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ اس نے دیکھا مگر کچھ بھی کہہ نہ سکا۔ میں الجھن میں تھا، میں اس پر الزام لگانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر میری ماں کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا، میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی پر یقین کروں جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار دن گزارے تھے، یا میں اپنی بہنوں اور ماں کی باتوں پر یقین کر لوں؟ کیونکہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ سب ارم کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو شاید وہ زندگی بھر کے لیے ٹوٹ جائے گی، مگر اگر میں نے ماں اور بہنوں کی بات نہ مانی تو میں خود کو دھوکہ دے سکتا تھا۔
یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنے ایمان اور اپنی عقل کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب انسان ایمان، عقل، معاشرتی دباؤ اور اپنے جذبات کے بیچ میں پھنس جاتا ہے تو اکثر وہ صحیح یا غلط میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ عقل دھندلا سی جاتی ہے اور جذبات حقیقت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اسی کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف میرا ایمان مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو شک نہ کروں، لیکن دوسری طرف میرا دماغ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ عام سی بات نہیں تھی۔ میری ماں اور بہنوں کی باتیں میرے ذہنوں میں گردش کر رہی تھی اور میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا۔ گھر کی فضا بوجھل تھی۔ میری بیوی خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ انہیں بہنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سب کچھ سہے چلے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آخر کار وہی سوال کر ڈالا جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ میں اسے ایسا سوال کر سکتا ہوں۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور وہ دھیرے سے بولی، مجھے کیا پتہ؟ مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ اس کا جواب مجھے مطمئن نہ کر سکا۔ میں غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میرے ذہن میں وہ تمام باتیں گونج رہی تھیں جو میں نے ہسپتال میں ڈاکٹر سے سنی تھی، جو میری ماں اور بہن نے بھی کہی تھی۔ میں نے بے بسی سے کہا، اب تم میرے کس کام کی؟ یہ بیماری مجھے بھی لگ جائے گی، اور اس کے علاوہ تم ایک بدکار بھی ہو، تبھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا صدمہ تھا، جیسے وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اس پر بھی ایسا الزام لگاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، جیسے وہ میرے اندر جھانک کر مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب میں ویسے بھی تمہارے ساتھ رہ کر کیا کروں گا؟ اگر میں تمہارے ساتھ رہا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے آخری دنوں میں اس گھر سے مت نکالو، مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے دو۔ میں تمہیں دور سے دیکھ کر ہی یہ محسوس کر لوں گی کہ تم میرے ساتھ ہو۔ کتنی زندگی رہ گئی ہے میری؟ 1 سال، 1.5 سال؟ کم از کم مجھے طلاق یافتہ ہونے کا داغ نہ دو۔ بس اتنا کہنا کہ بیچاری مرحومہ دنیا سے چلی گئی۔ اس کی باتوں میں اتنی دردناک سچائی تھی کہ میرا دل ایک لمحے کو پگھلنے لگا، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے تلخی سے کہا کہ تمہیں گھر میں رکھ کر میں کیا کروں گا؟ اگر تمہاری وجہ سے بیماری کسی اور کو لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سنتے سکتے میں آ گئی۔ شاید اسے امید تھی کہ میں کم از کم آخری وقت میں اس کے ساتھ رہوں، مگر میں نے اس کے تمام خواب توڑ دیے۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہی چلی رہ گئی۔ میں نے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے اسے اس کے میکے بھیج دیا اور پلٹ کر کوئی خیر خبر نہ لی۔ اس کے گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس اس کے ماں باپ اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ وہ لوگ مالی طور پر بھی کمزور تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ لوگ میری بیوی کا علاج کروانے کے قابل نہ ہوں گے، مگر یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ میں نے تو سامان واپس کرنے کی بات کی، نہ ہی حق مہر دینے کا ذکر کیا۔ وہ گھر سے نکلی تو میرے ذہن سے جیسے اس کا وجود مٹ گیا۔ وقت کا کیا تھا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ کچھ دن تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، مگر پھر میں نے اپنے کام میں مصروف ہو کر سب کچھ کو بھلا ڈالا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ میں نے اپنا تحفظ کیا، میں نے اپنی صحت اور مستقبل کے بارے میں سوچا، مگر میں پھر بھی کبھی کبھار رات کو جب سب کچھ خاموش ہوتا، مجھے وہ لمحہ یاد آتا جب وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر التجا کر رہی تھی کہ میں اسے اس کے آخری دنوں میں گھر سے نہ نکالوں۔ 5 سال گزر گئے اور وقت نے مجھے اپنی چالاکیوں میں ایسا الجھا دیا کہ مجھے اندازہ بھی نہ ہوا کہ یہ سال کیسے بیت گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیوی اور ارم
اب تک دنیا سے جا چکی ہوگی۔ ایڈز کے مریض زیادہ سے زیادہ 1 ڈیڑھ سال نکالتے ہیں۔ جب میں نے اسے چھوڑا تھا تبھی وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں گئی، کس حال میں رہی اور کیسے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں رہا جیسا میں نے سوچا تھا۔ طلاق کے بعد جلد دوسری شادی کا ارادہ کیا تھا، مگر قسمت جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ کچھ جگہ بات چلی مگر کہیں سے بھی ہاں نہیں ہوئی۔ کہیں یہ بہانہ ملا لڑکی والوں کو کہ میری تنخواہ کم لگتی ہے، تو کہیں میرے خاندان کا کوئی فرد انکار کی وجہ بن جاتا۔ دوست احباب اکثر مذاق میں کہتے ہیں کہ میری پہلی بیوی شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، مگر قسمت نے اسے اس کے کیے کی سزا دے ڈالی۔ میں بس سر ہلا کر رہ جاتا، شاید وہ واقعی سزا پا چکی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جس نے میرے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا کر دیے۔ میں بازار میں تھا، سنار کی ایک دکان کے پاس کھڑا تھا، جب اچانک ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ دکان کے اندر کھڑی ہوئی سونے کے سیٹ پیک کروا رہی تھی۔ میں نے تو پہلے تو زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز مجھے کافی جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہوئی۔ میں عام طور پر کسی اجنبی عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، مگر جانے کیوں اس وقت میرے قدم خود بخود دکان کے اندر جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ میری نظریں اس عورت پر پڑیں اور میں جیسے ساکت رہ گیا۔ سامنے کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سابقہ بیوی ارم تھی، وہی ارم جسے میں نے 5 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ جلد مر جائے گی، مگر وہ تو پہلے ہی وہاں سامنے کھڑی تھی، نہ صرف زندہ بلکہ صحت مند، خوشحال اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ بہت قیمتی لباس میں ملبوس تھی، اس کے ہاتھوں میں برانڈڈ بیگ تھا اور اس نے جو جوتے پہن رکھے تھے وہ کافی مہنگے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا، جیسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکائیں، یہ یقین کرنے کے لیے کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ خواب نہ تھا، یہ حقیقت تھی۔ ارم نے میری طرف دیکھا تک نہیں، وہ اطمینان سے دکان سے نکلی اور ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ گاڑی بھی کوئی عام گاڑی نہ تھی، ایک برانڈڈ لگژری گاڑی تھی جس کی قیمت کوئی 70 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ میں حیرت میں تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ میں نے اس عورت کو مریضہ کی حالت میں چھوڑا تھا، اور مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ 5 سال کے بعد اتنی شاندار زندگی گزار رہی ہو اور سونے کے 4 سیٹ کیوں خرید رہی تھی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں بجلی کی طرح گرج رہے تھے اور مجھے ان کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے فوراً اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ان کی گاڑی کے پیچھے لگ گیا۔ وہ گاڑی دھیرے دھیرے ایک پوش علاقے کی طرف جا رہی تھی، میں بھی کچھ فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، دل میں ہزاروں سوالات لیے۔ 5 سال پہلے میں نے جب اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے طلاق دی تھی تو مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے گی۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، میں نے خود کو ایک خطرے سے بچا لیا تھا، مگر اب جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ میرے تمام خیالات کو جھٹلا رہا تھا۔ اس کی گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے باہر جا کر رک گئی۔ میں نے موٹر سائیکل کچھ فاصلے پر روکی اور دیکھا کہ ایک ملازم نے بھاگ کر آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بے فکری سے اتری اور اندر چلی گئی۔ میں دنگ رہ گیا، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، ملازم، یہ سب کیسے ممکن تھا؟ مجھے اپنے ہی فیصلے پر شک ہونے لگا۔ اگر وہ واقعی بیمار تھی تو آج تک زندہ کیسے رہی؟ اگر وہ واقعی بدکار تھی تو اس کے پیچھے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ میں نے اپنی مٹھی کھینچ لی اور اس کا پیچھا کر کے آیا تھا، اب دروازے کے اندر کیسے جا سکتا تھا؟ یہ سوال میری ہمت توڑ رہا تھا، مگر میرے دل میں تجسس تھا کہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا، مجھے حقیقت جاننی ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں موٹر سائیکل سے اترا اور بنگلے کے باہر کھڑے گارڈ کے قریب جا پہنچا۔ میں نے اسے عام آدمی کی طرح سلام کیا اور کہا، یہ جو اندر خاتون گئی ہیں یہ یہاں کب سے رہ رہی ہیں؟ گارڈ نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولا، صاحب آپ کون ہیں؟ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اور رہی بات میڈم کی، وہ تو پچھلے 3 سالوں سے یہاں پر رہ رہی ہیں۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 3 سال بعد، یعنی طلاق کے 2 سال کے بعد اس کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آئی تھی؟ میں نے مزید سوال کرنے کی کوشش کی، مگر گارڈ نے مجھے شک سے نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ میں وہیں سے پلٹ آیا، مگر میرے دل و دماغ میں شدید بے چینی تھی۔ میں نے سوچا مجھے کسی نہ کسی طرح اس سے ملنا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک لاچار، بیمار اور اس سے بھی ایک امیر اور خوشحال عورت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں کل دوبارہ آؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ یہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارم کی وہ پرانی تصویر میرے ذہن میں آ رہی تھی جب میں نے اسے طلاق دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور اب ان کی تصویر جب وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر ڈالی تھی، مگر دل و دماغ اب سوال کر رہا تھا کہ آخر ارم زندہ کیسے بچ گئی؟ کیا ڈاکٹر نے کوئی غلط کہا تھا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کر لیا تھا؟ اب یہ سوال مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا۔ رات بھر بے چینی سے گزرنے کے بعد میں نے صبح ارم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا اضطراب تھا، جیسے میں کسی بھی بہت بڑے انکشاف کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنگلے کے باہر پہنچ کر گارڈ سے بات کرنے کی کوشش۔ گارڈ نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، صاحب کہ آپ کو میڈم نے اندر بلایا ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ ارم نے مجھے دیکھتے ہی اندر بلانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا وہ مجھے پہچان چکی تھی، یا پھر اس کے دل میں کوئی سوال ہے جو جواب مانگ رہا ہے؟ میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر باہر سے جتنا شاندار اور پرتعیش نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی دلکش اور جدید طرز پر سجا ہوا تھا۔ ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی، جیسے کسی خوابوں کی زندگی میں قدم رکھ ڈالا ہو۔ میں نے ایک نظر پورے حال پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں ارم پر جما دیں۔ وہ سامنے ہی کھڑی ہوئی کسی رانی کی طرح ایک باوقار انداز میں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ اذیت نہ تھی جو میں نے آخری بار اس کے چہرے پر دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط عورت کی جھلک تھی جو اپنی زندگی کے ہر دکھ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ میں نے ایک پل کے لیے خود کو سنبھالا، پھر آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگا تھا تم اس دنیا سے جا چکی ہو۔ ارم نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک لمبی سانس لی اور پھر بولی، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے تمہاری اور میری زندگی بدل گئی۔ مجھے کوئی ایڈز نہیں تھا، ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی تھی، میری رپورٹ کسی اور مریضہ کے ساتھ بدل گئی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا، میرے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے 5 سال پہلے اس غلط فہمی کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ ارم نے اپنی بات جاری رکھی، جب تم نے مجھے طلاق دی تو میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ بیمار تھی، مگر میرا علاج جاری رہا۔ کچھ دن کے بعد میرے والدین نے میری رپورٹس پر شک کیا اور کسی اور ہسپتال سے نئے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب رپورٹ آئی تو سب حیران رہ گئے۔ مجھے ایڈز نہ تھا، بس ایک قدرے کم جان لیوا بیماری کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ رہی تھی، مگر وہ کوئی لا علاج بیماری نہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ تم تو مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا سکی؟ میں نے 5 سال تمہیں مردہ سمجھ کر گزار دیے، تمہیں کیا خبر میں کس ذہنی اذیت سے گزرا ہوں؟ ارم کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تم نے مجھے سننے کا موقع کب دیا؟ تم نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں رہنے دیتے، مجھے سننے کا موقع دیتے تو شاید 2 مہینے کے بعد تمہیں یہ سچ معلوم ہو جاتا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مگر تم نے اپنی جلد بازی میں نہ صرف مجھے بلکہ خود کو بھی برباد کر لیا۔ اس کی ہر بات میرے دل میں تیر کی طرح اتر رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے کہا، پھر کیا ہوا؟ تم نے آگے کیا کیا؟ ادھر ہم نے کندھے جھٹکے، جیسے اسے میری حالت سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ میری زندگی آگے بڑھ گئی تھی۔ میرے لیے ایک بہت امیر آدمی کا رشتہ آیا۔ میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے،
کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، میں نے اس آدمی سے شادی کر لی۔ وہ بہت اچھا نکلا، اس نے مجھے دنیا کی خوشی دی، عزت دی، محبت دی، اور آج میں ایک بیٹے کی ماں بھی ہوں۔ میرے حلق میں کچھ اٹکنے لگا، میں نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، میرے شوہر کی پہلی شادی سے 2 بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے میں نے بیٹیوں کی طرح پال رہی ہوں۔ یہ تم دیکھ ہی چکے ہو، اس نے مجھے سونے میں تول دیا ہے۔ مجھے زندگی کی ہر آسائش ملی، وہ عزت اور محبت جو تم نے مجھ سے چھین لی تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہو چکا۔ میں نے مدھم آواز میں کہا کہ میں کبھی میری کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ارم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تمہاری کمی؟ میں جب تمہیں یاد کرتی تھی تو تمہارا آخری چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ چہرہ مجھ پر شک کر رہا تھا، مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ چہرہ جس میں محبت نہ تھی بلکہ نفرت تھی، اور اس کے بعد مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ ارم نے گہری سانس لی اور کہا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، میری زندگی اب تمہارے بغیر مکمل ہے۔ میں تمہارے زندگی میری کوئی جگہ نہیں چاہتی۔ جو وقت بیت گیا وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ تم نے جو کیا وہ اب ماضی بن چکا ہے، اور میں ماضی میں جینے کی عادی نہیں ہوں۔ میرے دل میں پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی، میں جانتا تھا اب کچھ بھی نہیں بدلنا ممکن نہ تھا۔ میں نے ایک آخری نظر ارم پر ڈالی، وہ بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی، جیسے میں نے اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ میں ایک تھکی ہوئی سانس لی اور اپنے قدم پیچھے موڑے اور دروازے کی طرف چل دیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر میں نے جلد بازی نہ کی ہوتی، اگر میں نے تحمل سے کام لیا ہوتا تو شاید آج میری زندگی کسی اور راستے پر ہوتی، مگر جو ہو چکا تھا وہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جو شاید زندگی بھر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔